بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ ناظرین گرامی، رمضان کی ہر رات جو یہ سورت پڑھے گا وہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، اس لیے اس مہینہ میں کثرت سے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ، لہذا ماہ رمضان کا تقاضا ہے کہ اس میں کثرت سے قرآن پڑھا اور سنا جائے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے 30 دن میں یہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ 7 منزلیں رکھی گئی ہیں تاکہ 7 دن میں ختم کیا جا سکے، تو جس قدر ہو سکے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس مبارک ماہ میں تلاوت کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ویسے قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا ایک لفظ کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان میں تلاوت کو بہت پسند فرمایا ہے۔ جو لوگ خود تلاوت نہ کر سکتے ہوں اور کسی سے سن لے تو یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبرائیل امین علیہ السلام کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت جبرائیل امین رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ رمضان میں جو یہ سورت پڑھے گا، انشاءاللہ وہ دنوں میں کروڑ پتی بن جائے گا، کیونکہ یہ سورت مالدار کرنے والی سورت ہے۔ رمضان المبارک میں جو عشاء کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھے گا اور رمضان کی ہر رات میں اس سورت کو جو پڑھ کر سوئے گا، انشاءاللہ وہ بندہ کروڑ پتی بن جائے گا، کیونکہ رمضان کی ہر رات بہت ہی رحمت والی، برکت والی رات ہے۔ اس مہینے کی ہر رات اللہ پاک اپنے بندے پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا، جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ تلاوت کی، اسے فاقہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ تو جو رمضان المبارک کی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا، انشاءاللہ پورا سال رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا، فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی اس کی جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، غیب سے پورا سال اسے رزق ملے گا انشاءاللہ۔ تو رمضان المبارک کی ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کرے۔ 27ویں پارے کی سورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت دولت کا سمندر ہے، اس سورت میں دولت بہت ہے، یہ سورت پڑھنے والے کو مالدار کر دیتی ہے۔ تو رمضان کی ہر رات سورہ واقعہ لازمی پڑھیں۔
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اس سے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔